ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 59ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلے ہم حسب معمول اس آیت کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ایک ایک عربی لفظ کا اردو میں معنی بیان کریں گے اور اس کا محاورے کی زبان میں مکمل ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ الفاظ کے معنی ہیں فتلقى پھر حاصل کر لیے، آدم من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتاب پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ ان کی یا اس کی، انہ بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا۔ اس کا ترجمہ ملا کر کے اگر پیش کیا جائے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت میں جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی رب، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پروردگار، پالنہار، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ زندگی کا سر و سامان بھی مہیا کرتا ہے، حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، رہبری و رہنمائی فرماتا ہے اور ہر شے کو اس کی حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رب کے اصل معنی تربیت کرنے، کسی چیز کو تدریجاً نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے کے ہیں۔ اردو زبان اس کے لیے موضوع لفظ مربی ہے۔ اگر انسان اس وسیع و عریض کائنات پر غور و فکر کرے تو ہر طرف رب العالمین کی کرشمہ سازیاں نظر آئیں گی۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ وہ کیا کلمات تھے جو مذکورہ صفات کے مالک رب سے حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ کلمات جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیے اور جن سے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ 7ویں سورہ اعراف کی 33ویں آیت میں درج ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی اظہار ندامت اور معافی طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ناظرین، یہاں ایک بات نوٹ کی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ مرد یعنی وہ جس کی اتباع کی جائے، ہمیشہ خاتون مرد کی پیچھے ہوتی ہے اور مرد متبوع ہوتا ہے، جس کے تابع ہونا پڑتا ہے خاتون کو، اور ان کی زوجہ چونکہ ان کی تابع تھی اس لیے صرف جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ پھر کہا گیا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو التواب ہے۔ تواب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کثرت سے قبول کرتا ہے، اس لیے اسے تواب کہا جاتا ہے۔ پھر الرحیم کہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔
اس کی رحمت ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے. نہ صرف اپنے بندوں کی بے حد و حساب توبہ قبول کرتا ہے بلکہ انہیں اپنے سائے رحمت و عاطفت میں بھی ڈھانپ لیتا ہے. سبحان اللہ. ایک ندوی عالم دین توبہ پر لکھتے ہیں التوبہ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر نادم و پشیماں ہوا جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب بندے کا رجوع ہونا لازمی ہو جاتا ہے، جس کو عربی اصطلاحی لفظ تابہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی گناہ سے باز آنا اور نیکیوں کی طرف لپکنا. یہ اصل میں اس کے معنی ہے. 24ویں سورہ نور کی 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اور تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو یا رجوع کرو یا پلٹو. اگر لفظ تابہ کا فاعل اللہ ہو تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے کرم و بخشش کی ارزانیاں ہوتی ہیں، یعنی بے پناہ کرم اور بے حساب بخشش. عربی زبان کی گرامر کے حوالے سے بہت گہری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن پیغام فرقان عام عوام کے لیے ہے، اس لیے ہم اپنی تفسیر کو بہت آسان رکھنا چاہتے ہیں. اگر امر کے حوالے سے اگر کچھ کہنا بہت ہی ناگزیر ہو جائے تو ہم اس کا اظہار ضرور کریں گے، لیکن ہم پیغام فرقان کو زیادہ سے زیادہ عام فہم ہی رکھنا چاہتے ہیں. 9ویں سورہ توبہ کی 117ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی. تاب اللہ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تواب انہی معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی بندہ گناہ کی زندگی کو ترک کر کے اللہ کی جانب بڑھتا ہے اور نیکیوں کو اپنا لینے کا قصد کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں اور اس کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے. 25ویں سورہ فرقان کی 71ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یعنی جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اس طرح کی سبھی آیتوں میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا رحم و کرم والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم، اس کے اس فضل و ترحم کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتا. سچ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اس سے زیادہ کوئی مہر و کرم والا، نہ اس سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا کرنے والا، فرمانے والا ہے. ناظرین، گناہ کا اسلامی تصور بنیادی طور پر یہودیوں سے بہت ہی مختلف ہے. یعنی قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے. یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گنہگارانہ زندگی مبتلا ہو گیا اس کو یہ نظریہ، یہودیوں والا نظریہ، ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے. اور اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے اس کے نتائج بہرحال تیری جان کے لیے لاگو ہو کے رہیں گے. یہ یہودیوں کا کہنا ہے، ان کا ماننا ہے، ان کا نظریہ ہے. اس کے برعکس اسلامی نقطہ نظر سے گناہ کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ ایک انسان صحیح راہ سے بھٹک گیا، لیکن جو ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اس کے قدم دوبارہ صحیح راہ پر پڑ گئے. اس کا تعلق یکسر فکر و ذہن کی لغزش سے ہے جس کی تلافی ہر وقت ممکن ہے. گناہ
ہرگز ایسی چیز نہیں جو انسان سے چپک کر رہ جائے اور اس سے کسی طرح بھی خلاص حاصل نہ کی جا سکے، اور قیامت تک نوع انسانی اس کی اذیتوں اور نتائج سے دوچار ہوتی رہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ گناہ بہرحال قابل عفو ہے، مگر توبہ شرط ہے۔ اگر ایک مسلمان گناہ کی برائیوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، پھر اسے ترک کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں نیکیوں کو اختیار کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے، تو گناہ اپنے تمام تر اثرات بد کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا ہے کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ناظرین، اب آئیے اس آیت میں موجود حکمت و بصیرت کی کچھ جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت ہم کو یاد دلاتی ہے کہ بھول اور خطا انسانی سرشت میں ہوتی ہے۔ اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہا کر سچی توبہ کر لیں۔ رب کی شان کریمی ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ انہیں اپنی بے پایاں رحمتوں اور شفقتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ التواب کے ساتھ الرحیم بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ بھی اس کی صفت ہے۔ توبہ کا راستہ دکھانا اس کی شان ربوبیت ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کے الفاظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خود توبے کی توفیق دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہمارا یہاں پر وقت ہو جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ ہم اگلے ہفتے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیں۔ ہماری دینی پروگراموں پیغام فرقان و ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے احباب کو روشناس کرائیں۔ آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تاخراتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کی بقا اور حفاظت کے لیے خصوصی دعاؤں کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔